خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ AI سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ ہم سب نے اسلامی سنہرے دور یا اسلامک گولڈن ایج کے بارے میں سنا ہے، لیکن ایک سوال ہمیشہ ذہن میں آتا ہے، اگر یہ اتنا عظیم تھا تو ختم کیوں ہو گیا؟ آج ہمارے سامنے جارج سلیبا کی کتاب اسلامی سائنس اور یورپی نشاط ثانیہ کی تشکیل یعنی اسلامک سائنس اینڈ دا میکنگ آف دا یورپین رینیساں کا دیباچہ ہے۔ جی، اور کمال کی بات یہ ہے کہ مصنف کہتے ہیں کہ ہم یہ سوال ہی غلط پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، ان کے مطابق اصل سوال یہ نہیں کہ یہ ختم کیوں ہوا، بلکہ یہ کہ یہ شروع کیسے ہوا تھا۔ واہ، یہ تو بالکل نیا زاویہ ہے۔ جی، وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے علم کے اس دھماکے کو ممکن بنایا؟ آئیے اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ کتاب کا دیباچہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے مقدمے کی ایک چابی ہے۔ اچھا، سلیبا شروع میں ایک بہت دلچسپ بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب تاریخ کے بارے میں اتنی نہیں ہے جتنا کہ تاریخ لکھنے کے طریقے کے بارے میں ہے، یعنی ہسٹوریوگرافی۔ جی، ہسٹوریوگرافی۔ وہ اس پورے بیانیے کو چیلنج کر رہے ہیں جس کے تحت ہم نے اسلامی تہذیب کی سائنسی تاریخ کو اب تک سمجھا ہے۔ اچھا، یہ تو بڑا دعویٰ ہے۔ تاریخ لکھنے کے طریقے پر بحث، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تاریخ ہم پڑھتے آئے ہیں وہ غلط ہے؟ غلط سے زیادہ وہ اسے نامکمل سمجھتے ہیں۔ نامکمل؟ جی، اور گمراہ کن بھی۔ مثال کے طور پر کئی پرانے مغربی مورخین اس دور کو ایسے پیش کرتے تھے جیسے مسلمانوں نے صرف یونانی علم کو محفوظ کر کے رکھا تھا۔ اچھا، جیسے وہ بس ایک لائبریری کے رکھوالے تھے۔ بالکل، جیسے انہوں نے کتابوں پر سے دھول صاف کی اور بس، جب تک یورپ اسے واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہو گیا۔ سلیبا اس نظریے کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف کاپی پیسٹ کا دور نہیں تھا؟ ہرگز نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حفاظت نہیں بلکہ جدت، تنقید اور تخلیق کا دور تھا جس نے یونانی علم کو بنیاد بنا کر ایک بالکل نئی سائنس پیدا کی۔ جی بالکل، انہوں نے یونانیوں کے کام کا صرف ترجمہ نہیں کیا بلکہ اس پر شدید تنقید کی۔ اس کی غلطیاں نکالیں؟ جی، غلطیاں نکالیں اور پھر اسے بہتر بنایا۔ تو یہ ایک پیسو یعنی غیر فعال عمل نہیں تھا بلکہ ایک بہت ہی فعال اور تخلیقی عمل تھا۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم اس میں کچھ زیادہ ہی مطلب نکال رہے ہوں؟ کس طرح سے؟ مطلب ہو سکتا ہے کہ کچھ بہت ذہین لوگ تھے جیسے ابن سینا یا البیرونی جنہوں نے سائنس میں بڑا کام کیا اور سماجی حالات کا اس سے کوئی خاص تعلق نہ ہو۔ یہ بہت اچھا سوال ہے اور یہی سلیبا کے کام کا مرکز ہے۔ اچھا، وہ انفرادی ذہانت کو رد نہیں کرتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ذہانت کو پھلنے پھولنے کے لیے ایک ماحول، ایک ایکو سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماحول سے کیا مراد ہے؟ وہ سائنسی کام اور اسے ملنے والی سماجی، سیاسی اور معاشی حمایت کے درمیان تعلق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی سائنسدانوں کو پیسہ کہاں سے مل رہا تھا؟ جی، انہیں درباروں میں عزت کیوں دی جا رہی تھی؟ ان کے کام کو کون فنڈ کر رہا تھا اور کیوں؟ تو ان کے مطابق سائنس صرف لیبارٹری میں نہیں پنپتی۔ بالکل، اسے معاشرے کی سرپرستی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج کوئی ملک سائنس میں ترقی کرنا چاہتا ہے تو اسے صرف یونیورسٹیاں بنانے پر پیسہ نہیں لگانا چاہیے؟ نہیں، صرف وہ کافی نہیں، بلکہ اس پورے کلچر اور ماحول کو سمجھنا ہوگا جو علم کی قدر کرتا ہو۔ بالکل، یہی اس کتاب کا ایک مرکزی نقطہ ہے جس پر ہم آگے مزید بات کریں گے۔ یہ ماضی کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ مستقبل کی منصوبہ بندی کا ایک بلو پرنٹ بھی فراہم کرتی ہے۔ واہ! سلیبا کا کہنا ہے کہ ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ کیا دریافت ہوا بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیسے اور کن حالات میں دریافت ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو سائنسی ماحول تھا اس میں کون لوگ شامل تھے؟ جب ہم اسلامی سائنس کی اصطلاح سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں مذہب آ جاتا ہے۔ جی، یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ تو کیا یہ سائنس صرف مسلمانوں نے کی تھی؟ نہیں، اور مصنف اسی بات کو بہت وضاحت سے دور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اسلامی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کی مراد مذہبی علوم یعنی علوم اسلامیہ سے بالکل نہیں ہوتی۔ اچھا، تو پھر کیا مراد ہوتی ہے؟ ان کی مراد ان عقلی اور فلسفیانہ علوم سے ہے جنہیں اس دور میں
علوم الاوائل یا قدیم لوگوں کے علوم کہا جاتا تھا۔ جیسے ریاضی، فلکیات، طب وغیرہ۔ جی بالکل۔ تو یہاں اسلامی کا لفظ مذہبی نہیں بلکہ تہذیبی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں رومن سلطنت، تو اس میں ہر کوئی رومن نسل کا نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ ایک تہذیبی شناخت ہے، مذہبی نہیں۔ اس تہذیب نے ایک ایسا ماحول فراہم کیا جس میں مختلف مذاہب اور نسلوں کے لوگ، مسلمان، عیسائی، یہودی، سابی، مل کر کام کر رہے تھے۔ سب مل کر؟ جی، وہ سب مل کر اس علمی روایت کو آگے بڑھا رہے تھے۔ یہ ایک میلٹنگ پاٹ تھا جہاں قابلیت کی قدر تھی، نہ کہ مذہب یا نسل کی۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ اسلامی کا مطلب تہذیبی ہے۔ اچھا، اس تہذیب میں تو بہت سے غیر عرب لوگ بھی تھے، جیسے فارسی، شامی۔ جی، اور وسطی ایشیا کے لوگ۔ تو پھر اسے اکثر عربی سائنس کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ تو تضاد لگتا ہے۔ یہ ایک اور اہم نقطہ ہے جسے سلیبہ واضح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عربی کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سائنس عرب نسل کے لوگوں نے کی تھی۔ تو پھر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ عربی زبان اس پوری تہذیب کی علمی اور سائنسی زبان بن گئی تھی، یعنی لنگوا فرینکا۔ اچھا، جیسے آج کل انگریزی ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے آج دنیا بھر میں سائنس کے لیے انگریزی استعمال ہوتی ہے، اس دور میں اعلیٰ سطح کا کوئی بھی علمی کام عربی زبان میں ہوتا تھا۔ واہ، یہ تو سوچنے کا بالکل نیا انداز ہے۔ مطلب ابن میمون، جو میمونیڈیز کے نام سے مشہور ہیں، جی، ایک عظیم یہودی مفکر اور طبیب تھے۔ وہ اپنے مذہبی کام تو عبرانی میں لکھ رہے تھے، لیکن سائنس اور طب کے لیے عربی استعمال کر رہے تھے۔ جی ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عربی صرف ایک قوم کی زبان نہیں رہی تھی، بلکہ ایک پوری تہذیب کی علمی زبان بن چکی تھی۔ علم تک رسائی کی کنجی تھی۔ بالکل۔ دوسری وجہ جو سلیبہ بتاتے ہیں وہ ان کی کتاب کی موضوع سے خاص طور پر جڑی ہے۔ وہ اسلامی سائنس کی کہانی سنانے کے لیے علم فلکیات یعنی ایسٹرونومی کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ فلکیاتی کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ کیونکہ اس دور میں فلکیات میں جو انقلابی کام ہوا وہ بہت واضح تھا، اور فلکیات کی جس نئی قسم نے اس تہذیب میں جنم لیا اسے ایک نیا عربی نام دیا گیا، علم الحیہ۔ علم الحیہ؟ یہ یونانی فلکیات سے مختلف تھا؟ بہت مختلف۔ یہ صرف ستاروں کو دیکھنا یا ان کی پوزیشن نوٹ کرنا نہیں تھا جیسا کہ پرانے یونانی کرتے تھے۔ یہ کائنات کے ریاضیاتی ماڈل بنانے کی ایک گہری فلسفیانہ کوشش تھی۔ تو یہ اس دور کی تھیوریٹیکل فزکس یا کاسمولوجی جیسی کوئی چیز تھی؟ آپ بالکل ایسا سمجھ سکتی ہیں۔ یہ اس زمانے کی سٹرنگ تھیوری جیسا کچھ تھا، اور اس کا یونانی زبان میں کوئی برابر کا لفظ موجود ہی نہیں تھا۔ اچھا۔ اور یہ علم تقریباً مکمل طور پر عربی زبان میں ہی لکھا اور پڑھا جاتا تھا۔ تو اسلامی کا مطلب ہوا تہذیبی دائرہ، اور عربی کا مطلب ہوا وہ زبان جس میں یہ سارا کام ہو رہا تھا۔ یہ وضاحت واقعی بہت سی الجھنیں دور کرتی ہے۔ جی بالکل۔ تو پھر ان تمام وضاحتوں کے بعد سلیبہ کا اپنے قارئین کے لیے اصل پیغام کیا ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو اس تہذیب سے تعلق محسوس کرتے ہیں؟ یہاں وہ ایک بہت اہم تنبیہ کرتے ہیں۔ تنبیہ؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو اسلامی سائنسی روایت کی عظمت پر صرف فخر کرنے کے لیے نہ پڑھا جائے۔ حالانکہ وہ مانتے ہیں کہ یہ ایک عظیم روایت تھی۔ جی، وہ یہ مانتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اسے اپنی تاریخ پر تنقیدی نظر ڈالنے کی دعوت کے طور پر دیکھا جائے۔ یہ صرف یہ کہنے کے لیے نہیں ہے کہ دیکھو ہم کتنے عظیم تھے۔ تو پھر مقصد کیا ہے؟ اگر فخر نہیں کرنا تو کیا کرنا؟ مقصد ہے سمجھنا۔ سلیبہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ہوگا اگر ہم اپنی تاریخ کو صرف بادشاہوں، جنگوں اور سلطنتوں کے عروج و زوال سے پہچاننے کے بجائے اپنے سائنسدانوں اور مفکروں کے ذریعے پہچاننا شروع کر دیں؟ بالکل، ان کی علمی پیداوار کے ذریعے یہ شناخت کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا طریقہ ہے۔ اگر ایک قوم اپنی پہچان جنگوں سے نہیں بلکہ اپنے علمی کارناموں سے جوڑے تو اس کا اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں پورا تصور ہی بدل جاتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ صرف ماضی کا لیکھا جوکھا نہیں بلکہ مستقبل کی تعمیر کا نقشہ بھی ہے۔ صحیح۔
آپ اپنی تاریخ سے جو کہانیاں چنتی ہیں وہی کہانیاں آپ کے مستقبل کی سمت طے کرتی ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ صرف اس دور کی کامیابیوں پر خوش نہ ہوں بلکہ ان جڑوں کو سمجھیں جنہوں نے ان کامیابیوں کو ممکن بنایا۔ یعنی وہ کون سی سماجی، معاشی اور سیاسی پالیسیاں تھیں جنہوں نے علم کی سرپرستی کی، وہ کون سا ماحول تھا جس نے تنقیدی سوچ اور نئی فکر کو فروغ دیا، کیونکہ وہی سبق آج کے ترقی پذیر ممالک کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور آج کے اس دور سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک تاریخی بحث ہے؟ نہیں، یہ بہت عملی بحث ہے۔ سلیبہ کا استدلال ہے کہ اگر آج کوئی ملک واقعی سائنسی اور تکنیکی ترقی کرنا چاہتا ہے تو اسے تاریخ کے اس باب کا مطالعہ کرنا چاہیے، یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ کون سے عوامل ہوتے ہیں جو حقیقی علمی ترقی کو جنم دیتے ہیں۔ جی، یہ صرف پیسہ لگانے کی بات نہیں، یہ ایک پورا کلچر بنانے کی بات ہے جو سوال کرنے، تحقیق کرنے اور نئی چیزیں آزمانے کی حوصلہ افزائی کرتا ہو۔ یہ کتاب ایسی ہی تاریخ لکھنے کی ایک کوشش ہے جو نہ صرف ماضی کو روشن کرے بلکہ مستقبل کے لیے راستہ بھی دکھائے۔ تو اگر ہم اس دیباچے کا خلاصہ کریں تو چند اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ کتاب صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا ہوا، بلکہ اس پر بحث کرتی ہے کہ تاریخ کو کیسے دیکھا اور لکھا جائے۔ جی، یہ تاریخ نویسی پر ایک تنقید اور ایک نیا ماڈل پیش کرتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسلامی اور عربی جیسے اصطلاحات کو ان کے تنگ مذہبی یا نسلی معنوں میں نہیں بلکہ وسیع تہذیبی اور لسانی تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ یہ ان کی فکر کی بنیاد ہے۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات یہ کہ اس کتاب کا مقصد ماضی پر صرف جذباتی فکر کرنا نہیں بلکہ ماضی سے یہ سیکھنا ہے کہ معاشرے، علم اور سائنس کی ترقی کے لیے سازگار ماحول کیسے بنا سکتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک عملی سبق ہے، صرف ایک تاریخی داستان نہیں۔ جی، یہ ماضی سے مستقبل کا سبق سیکھنے کی دعوت ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے۔ مصنف ہمیں اپنی تاریخ کو سیاسی اور فوجی اینک سے ہٹا کر علمی اور سائنسی اینک سے دیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ جی ہاں، اور آخر میں ایک غور طلب نقطہ بھی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آج کے معاشرے اپنی تاریخ کو اسی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں، یعنی اپنی سائنسی اور فکری کامیابیوں کو مرکزی حیثیت دیں، جی، تو ان کی اپنی شناخت اور مستقبل کے بارے میں ان کا تصور کیسے بدل سکتا ہے؟ اگر اسکول کی تاریخ کی کتابیں جنگوں اور بادشاہوں کے بجائے سائنسدانوں اور ان کی دریافتوں سے شروع ہوں تو ایک پوری نسل کی سوچ پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے پھر پہلے باب سے شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے اسلامی سائنسی روایت، آغاز کا سوال اول۔ یہ باب اسی کلاسیکی بیانیے کی وضاحت کرتا ہے۔ تو یہ کہانی ہے کیا جو ہم سب جانتے ہیں؟ اچھا، تو یہ کہانی کچھ یوں ہے کہ اسلامی تہذیب کا آغاز ایک صحرائی کلچر سے ہوا، مطلب جہاں قدرتی طور پر کوئی بڑی سائنسی روایت موجود نہیں تھی، یعنی خود سے کچھ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ جی، بیانیے کے مطابق سائنسی سوچ تبھی ابھری جب اس نئی تہذیب کا رابطہ اپنے سے زیادہ پرانی اور ترقی یافتہ تہذیبوں جیسے یونانی، ساسانی اور ہندوستانی تہذیبوں سے ہوا۔ اچھا، تو یہ رابطے کا نظریہ ہے، یعنی علم باہر سے آیا۔ بالکل، اور اس رابطے کی وجہ سے عباسیوں کے شروع کے دور میں، یعنی تقریباً 750 عیسوی کے آس پاس، جی 750 سے 900 عیسوی کے بیچ ترجموں کی ایک بہت بڑی تحریک شروع ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی تحریک نے اسلامی سائنس کے سنہرے دور کو جنم دیا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دور زیادہ تر یونانی سائنس کی بس ایک نقل تھا۔ جی، کہ اس میں کوئی اصلیت نہیں تھی۔ اور پھر کہانی کا اختتام بھی اتنا ہی مشہور ہے کہ یہ سنہرا دور مذہبی قدامت پسندی کی وجہ سے ختم ہو گیا، اور اس کی مثال میں امام غزالی کی کتاب تحفۃ الفلاسفہ کا نام لیا جاتا ہے۔ جی، یعنی فلسفیوں کی تردید۔ اور کہانی یہاں ختم ہوتی ہے کہ جب اسلامی دنیا میں سائنس کا زوال شروع ہوا تب یورپ جاگ رہا تھا۔ انہوں نے عربی کتابوں کا لاطینی میں ترجمہ کیا، لیکن جلد ہی عربوں کو نظر انداز کر کے سیدھا اپنے یونانی ورثے سے جڑ گئے۔ یہ وہ مکمل کہانی ہے جو ہم میں سے اکثر نے اسکول میں پڑھی ہے،
لیکن ذرائع جب اس پر تنقید شروع کرتے ہیں تو بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بالکل، ذرائع ایک ایک کر کے اس کے ستون گراتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ صحرائی تہذیب والی بات ہی بہت بڑی سادہ لوہی ہے۔ اچھا، دیکھیں، اسلام سے پہلے بھی عرب میں مکہ اور مدینہ جیسے بڑے شہری مراکز تھے۔ وہاں تجارت کی وجہ سے فلکیات اور طب کا بنیادی علم موجود تھا۔ لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ تو رابطے کے نظریے میں ہے نا؟ یعنی یہ خیال کہ علم بس چھونے سے منتقل ہو گیا۔ یہی سب سے کمزور نقطہ ہے۔ ذرائع یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جن عظیم یونانی کتابوں کا ترجمہ ہوا، مثلا پطلیموس کی المجسٹی، وہ تو کلاسیکی یونانی دور میں لکھی گئی تھیں۔ یعنی اسلام سے کئی سو سال پہلے۔ جی، کئی سو سال پہلے۔ اور اس وقت کی بازنطینی اور ساسانی تہذیبوں میں اس معیار کا کوئی سائنسی کام نہیں ہو رہا تھا۔ علمی روایت وہاں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ علم ان تہذیبوں میں عام نہیں تھا؟ یہ کوئی زندہ روایت نہیں تھی؟ ہرگز نہیں۔ بازنطینی سائنس تو اس وقت زوال کا شکار تھا۔ ایک مشہور عالم تھے کوزمس انڈیکوپلیسٹس۔ وہ یونانیوں کی 1000 سال پرانی تحقیق کو رد کرتے ہوئے یہ دلیل دے رہے تھے کہ زمین چپٹی ہے۔ اچھا، واقعی؟ جی، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علمی ماحول کیسا تھا۔ اسی لیے حنین بن اسحاق جیسے مترجمین کو ان کتابوں کے نایاب نسخے ڈھونڈنے کے لیے دور دور تک سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہ بات تو بہت منطقی ہے۔ اگر علم ہر جگہ ہوتا تو اتنی محنت کیوں کرنی پڑتی؟ تو پھر یہ خیال کہ سارا علم کسی ایک شہر جیسے جندیشا پور میں محفوظ تھا، کیا یہ بھی درست نہیں؟ یہ سوچنا بہت مشکل ہے کہ 700 سال تک کسی نے بطلیموس اور اقلیدس کی کتابوں کو بس الماریوں میں رکھا، اور پھر اچانک ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو انہیں نہ صرف پڑھ سکتے تھے بلکہ ترجمہ بھی کر سکتے تھے۔ علم اس طرح زندہ نہیں رہتا۔ جی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ واضح نہیں کہ علم کیسے منتقل ہوا، تو کلاسیکی بیانیہ اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ یہ کیوں اور کب ہوا؟ یعنی عباسیوں کے دور میں ہی کیوں؟ کلاسیکی بیانیہ اس کی 3 وجوہات بتاتا ہے، اور ذرائع کے مطابق تینوں ہی مشکوک ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ پہلی وجہ ہے فارسی عناصر کا نظریہ، یعنی چونکہ عباسی انقلاب میں فارسیوں کا بڑا ہاتھ تھا، اس لیے انہوں نے اپنے چوری شدہ سائنسی ورثے کو یونانیوں سے واپس لینے کے لیے تراجم کروائے۔ لیکن اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ فارسی ورثہ تھا تو ساسانی بادشاہوں نے اپنے 400 سالہ دور میں اسے واپس حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ بات کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اور دوسری وجہ؟ وہ خلیفہ المامون والی مشہور کہانی جی، کہ انہوں نے ارسطو کو خواب میں دیکھا تھا، اور چونکہ المامون کا تعلق معتزلہ سے تھا جو اقلیت پسند تھے، تو انہوں نے اس تحریک کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ وجہ تو بہت مضبوط لگتی ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے۔ تراجم کا سب سے زیادہ اور بہترین کام المامون کے جانشین المتوکل کے دور میں ہوا، جس نے معتزلہ کی تمام پالیسیوں کو نہ صرف رد کر دیا تھا بلکہ ان پر سختیاں بھی کی۔ اوہ، یہ تو واقعی ایک تضاد ہے۔ اگر تحریک معتزلہ کی وجہ سے تھی تو ان کے زوال کے بعد اس سے تو اور تیز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بالکل۔ اور تیسرا نقطہ یہ کہ زیادہ تر تراجم کی سرپرستی براہ راست خلیفہ نہیں بلکہ اس کے دربار کے امیر بیوروکریٹس کر رہے تھے، جیسے بنو موسیٰ برادران۔ تو سوال یہ ہے کہ اصل محرک کون تھا؟ جی، یہاں تک تو ہم نے صرف پرانے بیانیے کی کمزوریوں کی بات کی ہے، لیکن ذرائع کچھ ایسے ٹھوس ثبوت بھی پیش کرتے ہیں جو اس کہانی کو تقریباً رد ہی کر دیتے ہیں۔ جی، اور یہ مثالیں واقعی حیران کن ہیں۔ پہلی مثال بغداد کی بنیاد کی ہے۔ 762 عیسوی میں، یعنی عباسی دور کے بالکل شروع میں، خلیفہ المنصور نے بغداد کی بنیاد کے لیے ایک بہت پیچیدہ فلکیاتی ذائچہ بنوایا۔ ٹھیک ہے۔ اس کام کے لیے ایران اور ہندوستان سے ماہرین بلائے گئے، لیکن ان میں ایک عرب ماہر ابراہیم الفزاری بھی شامل تھے۔ ایک منٹ، اگر ترجمے کی تحریک ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی تو ایک عرب عالم کے پاس اتنا جدید علم کہاں سے آ گیا؟ یہی تو سوال ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعلیٰ فلکیاتی علم اسلامی دنیا میں پہلے سے موجود تھا۔ اور دوسری مثال؟ دوسری مثال تراجم کے معیار کی ہے۔ 829 عیسوی میں الحجاج بن مطر نے بطلمیوس کی المجسٹی کا ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ نہ صرف بے عیب ٹیکنیکل عربی میں ہے بلکہ اس میں اصل یونانی متن کی کچھ غلطیوں کو بھی درست کیا گیا ہے۔ رکیے، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مطلب وہ صرف ترجمہ نہیں کر رہے تھے، وہ متن پر تنقید بھی کر رہے تھے۔ بالکل، یہ کسی پہلی نسل کے مترجم کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو نکالی سے بہت آگے کی بات ہے۔ جی،
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تکنیکی زبان بنانے کا عمل اس سے بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔ اور آخری بات، تخلیق کا عمل۔ الخوارزمی نے الجبرا جیسا بالکل نیا علم ترجمے کی تحریک کے بعد نہیں بلکہ اس کے دوران ہی بنا ڈالا۔ تو ترجمہ اور تخلیق ساتھ ساتھ چل رہے تھے؟ جی بالکل۔ اور زوال کی کہانی، امام غزالی والی بات، وہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اچھا۔ حقیقت یہ ہے کہ امام غزالی کے بعد کئی صدیوں تک اسلامی دنیا میں عظیم سائنسدان پیدا ہوتے رہے۔ الجزری، نصیر الدین الطوسی، ابن شاطر اور ابن نفیس، جنہوں نے دوران خون کا نظریہ پیش کیا۔ تو سائنس کا زوال ہوا لیکن اس کی وجہ کوئی ایک کتاب نہیں تھی؟ جی نہیں، وجوہات بہت زیادہ پیچیدہ تھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر پرانی کہانی ٹھیک نہیں ہے تو پھر اصل میں ہوا کیا تھا؟ ہمارے ذرائع کا دوسرا باب اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ اسلامی سائنسی روایت، آغاز کا سوال دوم۔ اس کا جواب ایک بالکل غیر متوقع جگہ سے آتا ہے، 10ویں صدی کے ایک بغدادی مصنف اور کتاب فروش الندیم کی کتاب الفہرست سے۔ اچھا، الفہرست۔ جی، یہ اپنے دور کے تمام علوم اور کتابوں کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس میں الندیم نے ترجمے کی تحریک کے بارے میں اپنے زمانے کی مختلف کہانیاں درج کی ہیں اور پھر اپنی تحقیق پیش کی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو الندیم نے کون سی کہانیاں درج کی ہیں؟ اس نے 3 اہم روایات کا ذکر کیا ہے۔ پہلی کہانی ایک فارسی نجومی کی ہے جو کہتا ہے کہ سارا علم اصل میں بابل یعنی فارس میں تھا، پھر سکندر اعظم نے اسے چرا کر یونانی میں منتقل کر دیا۔ یہ خالصتاً فارسی ثقافتی تفاخر پر مبنی کہانی ہے، یعنی ایک قومی بیانیہ بنانے کی کوشش۔ بالکل۔ دوسری کہانی بھی ایک نجومی کی ہے جو کہتا ہے کہ فارسی بادشاہوں نے علم کو اصفہان کی ایک خفیہ عمارت میں چھپا دیا تھا، اور تیسری کہانی بتاتی ہے کہ بازنطینی سلطنت میں عیسائیت کے غلبے کے بعد فلسفے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ تو یہ سب تو افسانوی یا سیاسی کہانیاں لگتی ہیں۔ الندیم کا اپنا نظریہ کیا ہے جو اس متبادل بیانیے کی بنیاد بنتا ہے؟ الندیم ان سب کے بعد اپنی چوتھی اور سب سے اہم کہانی بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سارا عمل عباسیوں سے بھی بہت پہلے اموی دور میں خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں شروع ہوا تھا۔ اموی دور میں؟ جی، اور اس کی شروعات کسی علمی تجسس سے نہیں بلکہ 2 بہت ہی عملی اور ٹھوس وجوہات سے ہوئی تھی۔ اچھا، وہ کیا تھیں؟ پہلی وجہ کیمیا سے متعلق تھی۔ ایک اموی شہزادے خالد بن یزید نے کیمیا پر یونانی کتابوں کے ترجمے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کیونکہ خلیفہ عبد الملک اس وقت ایک نئی اسلامی کرنسی دینار اور درہم بنا رہے تھے۔ انہیں دھاتو کو پرکھنے اور بھرت بنانے کے علم کی شدید ضرورت تھی۔ یہ تو بہت ہی عملی وجہ ہے، لیکن ذرائع کے مطابق اس سے بھی بڑا واقعہ کچھ اور تھا۔ جی ہاں، اور وہی اس پورے متبادل بیانیے کی بنیاد ہے۔ وہ تھا دیوان کا ترجمہ۔ دیوان؟ یعنی ریاست کے رجسٹر؟ جی، مالیاتی اور انتظامی رجسٹر۔ اموی دور میں شام کا دیوان یونانی میں تھا اور عراق کا فارسی میں، کیونکہ وہاں کے زیادہ تر کلرکس اور اکاؤنٹنٹ مقامی عیسائی اور زرتشتی تھے۔ تو خلیفہ عبد الملک نے کیا کیا؟ عبد الملک نے ایک انقلابی حکم جاری کیا، تمام دیوانوں کو عربی میں منتقل کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی انتظامی اصلاح تھی، لیکن اس کا ایک فوری اور بہت گہرا سماجی نتیجہ نکلا۔ وہ کیا تھا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہزاروں فارسی اور یونانی بولنے والے بیوروکریٹس، جن کی ان سرکاری عہدوں پر نسلوں سے اجارہ داری تھی، تقریباً راتوں رات بے روزگار ہو گئے۔ ان کی طاقت، ان کا اثر و رسوخ سب ختم ہو گیا۔ یہیں آ کر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ لیکن چند اکاؤنٹنٹس کو نوکری سے نکالنے کا تعلق افلاطون اور بطلیموس کے تراجم سے کیسے بنتا ہے؟ یہ تعلق یہی اس پوری کہانی کا سب سے حیران کن موڑ ہے۔ یہ تعلق براہ راست ہے۔ ذرا اس کے وضاحت یوں کرتے ہیں کہ یہ بے دخل شدہ طبقہ ہمت نہیں ہارا۔ حکومت میں واپسی کے لیے انہیں ایک نئے، جدید اور ناگزیر ہنر کی ضرورت تھی۔ اور وہ ہنر کیا تھا؟ دیکھیں، دیوان کے کام میں بنیادی ریاضی اور پیمائش تو پہلے ہی شامل تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کی پرانی کتابوں میں ان ابتدائی علوم سے کہیں زیادہ اولا اور پیچیدہ علوم کا ذکر ہے، جیسے اقلیدس کی جیومیٹری یا جالینوس کی طب۔ بالکل۔
اب بے روزگاری کے عالم میں ان کے پاس ایک مضبوط معاشی اور سماجی محرک تھا کہ وہ ان اعلیٰ علوم میں مہارت حاصل کریں۔ اچھا، تو وہ ان علوم کو عربی میں ترجمہ کر کے خود کو حکومت کے لیے ناگزیر بنانا چاہتے تھے؟ بالکل، ان علوم کو عربی، جو اب طاقت کی نئی زبان تھی، میں منتقل کر کے ان کی آنے والی نسلیں حکومت میں واپس آ سکتی تھیں، لیکن اس بار نچلے درجے کے کلرک کے طور پر نہیں، بلکہ بہت اعلیٰ عہدوں پر، جیسے شاہی معالج، شاہی نجومی اور شاہی انجینئر۔ تو اس سے تو ایک مقابلہ شروع ہو گیا ہوگا۔ ایک شدید مسابقت۔ خاندانوں نے، جیسے بختی شو خاندان نے طب میں اور نوبخت خاندان نے علم نجوم میں، عباسی دربار میں اپنی نسل در نسل اجارہ داریاں قائم کیں۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہی سماجی اور معاشی مسابقت ترجمے کی تحریک کا اصل انجن تھا؟ یہ کسی خلیفہ کے خواب کا نتیجہ نہیں تھا؟ ذرائع کے مطابق اصل انجن یہی تھا۔ یہ ایک بے اختیار طبقے کی طرف سے خصوصی علم کو طاقت، دولت اور سماجی حیثیت کے حصول کے لیے استعمال کرنے کی ایک شعوری کوشش تھی۔ تو آخر میں سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہ نیا بیانیہ ہماری سمجھ کو کیسے بدلتا ہے؟ اس کے بہت گہرے اثرات ہیں۔ اول، یہ الحجاج جیسے مترجمین کے اعلیٰ کام کی وضاحت کرتا ہے۔ ان سے پہلے دیوان کے تراجم کی وجہ سے تقریباً 1 صدی تک تکنیکی عربی زبان تیار ہو رہی تھی۔ تو وہ صفر سے شروع نہیں کر رہے تھے؟ جی۔ دوم، یہ بتاتا ہے کہ ترجمہ اور تخلیق ایک ساتھ کیوں ہو رہے تھے، کیونکہ یہ عمل مسابقت پر مبنی تھا۔ انہیں صرف ترجمہ نہیں کرنا تھا، بلکہ یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ اپنے یونانی پیشروؤں سے بہتر ہیں۔ اور سب سے اہم بات، یہ تحریک کی بنیاد اسلامی تہذیب کی اپنی اندرونی سماجی ضروریات کو قرار دیتا ہے، نہ کہ صرف کسی بیرونی رابطے کو۔ بالکل، اور یہ اس بات کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ زیادہ تر تراجم کی سرپرستی بنو موسیٰ جیسے بیوروکریٹس کیوں کر رہے تھے، نہ کہ خود خلفاء، کیونکہ یہ ان کی اپنی ترقی اور بقا کا سوال تھا۔ تو ہم نے اپنا سفر کلاسیکی بیانیے سے شروع کیا، ایک سنہرے دور کی سادہ سی کہانی جو بیرونی رابطے سے شروع ہوئی اور مذہبی تعصب پر ختم ہو گئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ کہانی تاریخی شواہد پر پوری نہیں اترتی، اور پھر ہم نے اس متبادل بیانیے کو سمجھا جو الندیم کے اشاروں پر مبنی ہے۔ اس کے مطابق یہ عظیم سائنسی تحریک دراصل اموی دور کی ایک انتظامی اصلاح کا ایک غیر متوقع نتیجہ تھی، ایک ایسا انانٹینڈڈ کانسیکوینس جس نے ایک شدید مسابقتی ماحول پیدا کیا، جہاں علم، طاقت، اثر و رسوخ اور روزگار کا ذریعہ بن گیا۔ جی بالکل۔ یہ نئی تفہیم ایک بہت گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال پیدا کرتی ہے۔ اگر تاریخ کی سب سے بڑی علمی تحریکوں میں سے ایک کسی عظیم الشان روشن خیال منصوبے کا نتیجہ نہیں، بلکہ نوکریوں، سماجی حیثیت اور طاقت کے لیے کی جانے والی ایک پیچیدہ، مسابقتی اور نہایت انسانی جدوجہد کا نتیجہ تھی، تو اس سے ہمیں کسی بھی معاشرے، بشمول ہمارے اپنے جدید معاشرے میں ترقی اور جدت ترازی کے حقیقی محرکات کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمارے پاس ہے باب 3، جس کا عنوان ہے یونانی سائنسی روایت سے سامنا۔ تو منظر ہے عباسی دور کے بغداد کا۔ علم کا ایک نیا بازار لگا ہوا ہے۔ جی، یونان، فارس، ہندوستان، ہر طرف سے کتابیں آ رہی ہیں، ترجمے ہو رہے ہیں۔ لیکن اس سے معاشرے میں ایک دلچسپ کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ کیسی کھینچا تانی؟ معاشرہ واضح طور پر 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جن کی طاقت اور اثر و رسوخ ان غیر ملکی علوم پر مہارت کی وجہ سے تھا، جیسے یونانی فلسفہ، طب، فلکیات۔ بالکل، یہ اکثر حکومت میں بڑے عہدوں پر ہوتے تھے۔ اور دوسری طرف وہ گروہ تھا جس کی طاقت عربی زبان اور اسلامی علوم پر تھی، سرکاری افسران، فقہا، مذہبی علماء۔ جی، تو یہ صرف علمی تقسیم نہیں تھی، یہ ایک سماجی اور سیاسی کشمکش تھی۔ اچھا، یعنی جب یونانی فلکیات جیسا کوئی علم اس معاشرے میں آیا تو اسے آتے ہی ایک امتحان کا سامنا کرنا پڑا، اسے اپنی اہمیت ثابت کرنی تھی۔ بالکل، اور یہ بہت مشکل تھا۔ مثلاً فلکیات دانوں کو ہر وقت یہ ثابت کرنا پڑتا تھا کہ ان کا کام علم الہیت یعنی ایسٹرونومی ہے، علم النجوم یعنی ایسٹرولوجی نہیں، جسے مذہبی طور پر سخت ناپسند کیا جاتا تھا۔ بہت زیادہ۔ انہیں اپنے علم کو عملی طور پر مفید ثابت کرنا تھا، جیسے قبلے کی سمت کا تعین کرنا یا نماز کے اوقات کا حساب لگانا۔ اسی دباؤ میں انہوں نے علم الہیت جیسا ایک نیا باقاعدہ شعبہ بنایا جس کی یونانی روایت میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ صرف علمی دباؤ نہیں تھا،
ثقافتی تعصب بھی بہت شدید تھا، ہے نا؟ ذرائع میں ایک عرب ڈاکٹر اسد بن جانی کی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ جی، بہت دلچسپ ہے۔ کسی نے اس سے کہا کہ وبا پھیلی ہوئی ہے، تمہارا کام تو خوب چل رہا ہوگا۔ اس نے جواب دیا کہ اب مجھ جیسے آدمی کے لیے روزی کمانا ممکن ہی نہیں۔ اور اس نے جو وجہ بتائی وہ کمال کی ہے۔ اس نے کہا کہ کیونکہ میں مسلمان ہوں، میرا نام اسد ہے، جبکہ مجھے عیسائی ہونا چاہیے تھا اور میرا نام سالیبہ یا یوحنا ہوتا۔ اس نے آگے کہا، میری کنیت ابو الحارث ہے، جبکہ ابو عیسیٰ یا ابو زکریا ہونی چاہیے تھی۔ میرا لباس سوتی ہے، جبکہ ریشمی ہونا چاہیے تھا۔ اور سب سے اہم بات، میں عربی بولتا ہوں، جبکہ مجھے فارسی بولنی چاہیے تھی۔ یہ ایک جملہ اس دور کے پورے سماجی منظر کو بیان کر دیتا ہے۔ تو اس ماحول میں جب انہوں نے بطلیموس یعنی ٹولمی جیسے دیوتا کا کام ترجمہ کرنا شروع کیا تو کیا انہوں نے اسے آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے۔ اس کی بہترین مثال الحجاج بن مطر کی ہے، جو بطلیموس کی شرح آفاق کتاب المجستی یعنی المجسٹ کا ترجمہ کر رہے تھے۔ اچھا، کتاب میں بطلیموس نے چاند کے مہینے کی لمبائی کا ایک حساب دیا تھا، 29 دن 31 منٹ 50 سیکنڈ 8 تھرڈز اور 20 فورتھز، بہت پریسائز۔ بہت پریسائز۔ جب الحجاج نے خود ان نمبروں کو تقسیم کر کے جانچا تو اس کا جواب مختلف آیا۔ ایک منٹ، تو وہ ترجمہ کرتے ہوئے کوالٹی کنٹرول بھی کر رہے تھے؟ یہ تو بڑی ہمت کی بات ہے۔ مطلب بطلیموس تو اس فیلڈ کا ارسطو تھا، اس کا آئنسٹائن تھا۔ اس کے کام کو بدلنا علم کو کوئی مقدس صحیفہ نہیں سمجھ رہے تھے۔ ان کے لیے سائنس ایک زندہ چیز تھی جسے جانچا، پرکھا اور ٹھیک کیا جا سکتا تھا۔ تو الحجاج نے کیا کیا؟ انہوں نے ترجمے میں بطلیموس کی غلط قدر لکھنے کے بجائے اپنی درست شدہ قدر لکھی، تاکہ کل کوئی دوسرا عالم اس پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ یہ سوچ ہی انقلابی تھی۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی کتابی غلطیاں۔ کیا انہوں نے خود آسمان میں دیکھ کر بھی بطلیموس کو چیلنج کیا؟ جی بالکل، اور یہاں سے کہانی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ 9ویں صدی میں بغداد کے فلکیات دانوں نے باقاعدہ مشاہدات شروع کیے اور بطلیموس کے کئی بنیادی پیمانوں کو غلط ثابت کر دیا۔ مثلاً محوری گردش یعنی پریسیشن، یہ زمین کی اپنے محور پر ہلکی سی ڈگمگاہٹ ہے، جیسے ایک لٹو جب سست ہوتا ہے تو ہلکا سا ڈولتا ہے۔ بطلیموس نے کہا تھا کہ یہ 100 سال میں 1 ڈگری ہوتی ہے۔ اور بغداد کے علماء نے کیا پایا؟ انہوں نے اسے ناپا تو یہ 66 سال میں 1 ڈگری نکلی۔ اور آج کی جدید سائنس کیا کہتی ہے؟ آج کی جدید قدر تقریباً 72 سال میں 1 ڈگری ہے، یعنی وہ بطلیموس کے مقابلے میں آج کی حقیقت کے کہیں زیادہ قریب پہنچ گئے تھے۔ واہ! اسی طرح انہوں نے دائرۃ البروج کے جھکاؤ یعنی انکلینیشن آف دی ایکلپٹک کو ناپا۔ بطلیموس کی قدر 23 ڈگری 51 منٹ تھی، انہوں نے اسے 23 ڈگری 33 منٹ تک درست کیا، اور یہ قدر آج تک استعمال ہوتی ہے۔ یہ تو کمال ہے، یعنی وہ صرف مشاہدے سے بغیر ٹیلیسکوپ کے اتنی درست پیمائش کر رہے تھے۔ لیکن کیا انہوں نے صرف پرانی قدریں ہی ٹھیک کیں یا مشاہدے کے طریقے بھی نئے ایجاد کیے؟ یہ ایک اور زبردست نقطہ ہے، انہوں نے طریقے بھی بہتر بنائے۔ دیکھیں، بطلیموس سورج کا مشاہدہ سال کے ان دنوں میں کرتا تھا جب موسم بدلتا ہے، یعنی سولسٹس اور ایکویناکس۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ان دنوں میں سورج آسمان پر اپنی حرکت کی سمت بدلنے کے لیے تقریباً رک سا جاتا ہے۔ تصور کریں جیسے آپ ایک گیند ہوا میں اچھالیں تو سب سے اونچے مقام پر وہ 1 لمحے کے لیے ٹھہرتی ہے۔ وہاں اس کی رفتار ناپنا بہت مشکل ہے، اور غلطی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ 9ویں صدی کے علماء نے فصول نامے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا۔ انہوں نے سورج کا مشاہدہ موسموں کے درمیانی نقاط پر کیا جب سورج اپنی تیز ترین رفتار سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، جہاں پیمائش کرنا زیادہ آسان اور درست ہوگا۔ کہیں زیادہ۔ اس ایک تبدیلی سے وہ سورج کے بارے میں کئی چیزیں جیسے اس کا اوج، ایپوجی اور زمین سے اس کا فاصلہ ایک ساتھ اور پہلے سے کہیں زیادہ درستگی سے معلوم کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے نمبرز ٹھیک کر دیے، مشاہدے بہتر بنا دیے، لیکن کیا یہ صرف معمولی اصلاحات تھیں یا بطلیموس کے نظام میں کوئی بنیادی کوئی گہرا مسئلہ بھی تھا؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری تحریک کی بنیاد بنا۔ اصل اور سب سے گہری تنقید کا تعلق کائنات کے تصور سے تھا۔ دیکھیں، بطلیموس کی 2 اہم کتابیں تھیں۔ ایک المجستی، جو ریاضیاتی ماڈلز کا مجموعہ تھی، جو یہ بتاتی تھی کہ سیاروں کی پوزیشن کا حساب کیسے لگانا ہے۔
جی، اور دوسری کتاب تھی پلانیٹری ہائپوتھیسز، جو یہ بتاتی تھی کہ کائنات دراصل کیا ہے، یعنی اس کی طبعی ساخت کیسی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان دونوں کتابوں میں کھلا تضاد تھا۔ کیسا تضاد؟ المجسطی کے ریاضیاتی ماڈل جو پیشگوئی کرنے میں بہت کامیاب تھے، وہ اس دور کے طبیعت کے اصولوں کو توڑتے تھے جو ارسطو کی فزکس پر مبنی تھے۔ اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ سب سے بڑا مسئلہ ایک ریاضیاتی حربیٹا تھا جسے معادلے مسیر یا ایکوینٹ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ایکوانٹ کا مسئلہ کیا تھا؟ اسے ذرا آسان زبان میں سمجھائیں۔ تصور کریں ایک پہیے کا جو اپنے ایکسل یعنی مرکز کے گرد گھوم رہا ہے۔ وہ بالکل ہموار یکساں رفتار سے گھومے گا، ہے نا؟ جی بالکل۔ اب بطلیموس نے سیاروں کی حرکت کی وضاحت کے لیے کہا کہ سیارہ ایک ایسے خیالی نقطے کے گرد ہموار رفتار سے گھوم رہا ہے جو اس کے دائرے کے مرکز پر ہے ہی نہیں۔ اوہ، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ پہیے کو اس کے ایکسل سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے گھمانے کی کوشش کریں۔ وہ لڑکھڑائے گا، اس کی رفتار کبھی تیز ہوگی، کبھی آہستہ۔ بالکل، وہ یکساں نہیں رہے گی۔ تو یہ صرف ریاضی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ کائنات کی خوبصورتی اور ہم آہنگی کے اصول کے خلاف تھا۔ ایک طرح کا دھوکہ یا جگاڑ تھا جو کام تو کرتا تھا لیکن فزکس کے حساب سے بالکل ناممکن تھا۔ اور یہ بات اسلامی علماء کے لیے ناقابل قبول تھی۔ بالکل، ان کے نزدیک کائنات کو خوبصورت، ہم آہنگ اور منطقی ہونا چاہیے تھا۔ یہ تضاد اتنا بڑا تھا کہ اس نے ایک پوری علمی روایت کو جنم دیا جس سے شکوک یعنی شکوک و شبہات کی روایت کہا جاتا ہے۔ اور اس روایت کا سب سے بڑا نام 11ویں صدی کے عظیم عالم ابن الہیثم یعنی الحزن کا ہے۔ جی، انہوں نے کیا کہا؟ ابن الہیثم نے اپنی کتاب الشکوک علی بطلیموس یعنی بطلیموس پر شکوک میں سیدھا سیدھا اعلان جنگ کر دیا۔ انہوں نے لکھا کہ بطلیموس نے خود مانا ہے کہ اس نے ایسے اصول استعمال کیے جو ناممکن ہیں۔ اور انہوں نے بطلیموس کے نظام کو حیعت باطلہ یعنی ایک جھوٹا نظام قرار دیا۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ ایک ایسی نئی فلکیات کی ضرورت ہے جو ریاضیاتی طور پر بھی درست ہو اور طبی طور پر بھی ممکن ہو۔ یہ بہت بڑا دعویٰ تھا۔ تو ابن الہیثم نے تو چیلنج دے دیا۔ کیا اس کے بعد کسی نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی یا صدیوں تک صرف تنقیدی ہوتی رہی؟ نہیں، یہیں سے ہم چوتھے باب میں داخل ہوتے ہیں جس کا عنوان ہے اسلامی فلکیات کی خود شناسی، تنقیدی اختراعات۔ تنقید کے بعد تخلیق کا عمل شروع ہوا۔ خاص طور پر 13ویں صدی میں ایران کے شہر مراغہ میں ایک رصدگاہ قائم ہوئی۔ مراغہ رصدگاہ؟ جی، وہاں کے علماء نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ ان کا مشن ایک ایسی فلکیات بنانا تھا جو بطلیموس کی کائناتی خامیوں سے پاک ہو اور مشاہدات کی بھی اتنی ہی درست وضاحت کرے۔ اس کے لیے انہیں نئے ریاضیاتی اوزاروں کی ضرورت تھی۔ اور انہوں نے وہ اوزار ایجاد کیے؟ جی، اس سلسلے میں 2 انقلابی ایجادات ہوئیں۔ پہلی تھی اردی لما یعنی اردی لما، جسے معید الدین اردی نے پیش کیا۔ یہ ایک جیومیٹریکل تھیورم تھی جس نے ایک چھوٹا اضافی دائنہ یعنی ایپی سائیکل استعمال کر کے ایکوینٹ کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیا۔ یعنی وہ لڑکھڑاہٹ والا مسئلہ ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تمام دائرے اپنے حقیقی مراکز کے گرد ہی یکساں رفتار سے گھومنے لگے۔ یہ ایک شاندار حل تھا جس نے بطلیموس کی پیشگوئی کی صلاحیت کو بھی برقرار رکھا۔ اور دوسری ایجاد توسی جوڑا یا توسی کپل تھی جس کے بارے میں بہت سنا ہے۔ یہ کیا تھا اور اتنا انقلابی کیوں تھا؟ یہ نصیر الدین توسی کی ایجاد تھی۔ یہ ایک شاندار حل تھا کیونکہ ارسطو کی فزکس کے مطابق آسمانی دنیا میں ہر چیز کو قدرتی طور پر گولائی میں ہی گھومنا تھا۔ سیدھی لکیر والی حرکت وہاں ممکن ہی نہیں تھی۔ تو توسی نے کیا کیا؟ توسی نے آپ کہہ لیں 2 پہیوں کو ایک دوسرے کے اندر اس طرح گھمایا کہ ان کے کنارے پر موجود ایک نقطہ اوپر نیچے بالکل سیدھی لکیر میں حرکت کرنے لگا۔ واہ، یعنی انہوں نے صرف 2 دائروں کی خالص دائروی حرکت سے ایک سیدھی لکیر بنا دی۔ یہ تو جیومیٹری کا جادو ہے۔ بالکل، انہوں نے ایک ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ توسی نے اسے سیاروں کے ارض البلد یعنی لیٹیٹیوڈ کے ماڈل میں استعمال کیا، جہاں بطلیموس کا ماڈل ایک اور طبی ناممکنات کا شکار تھا۔ لیکن ان اوزاروں کا سب سے شاندار استعمال ایک اور فلکیات دان نے کیا۔ اور وہ کون تھے؟ 14ویں صدی میں دمشق کے ایک فلکیات دان
ابن شاطر وہ جامع اموی کے موقت تھے، یعنی نماز کے اوقات کا حساب رکھنے والے۔ اچھا، انہوں نے اردی اور توسی کے بنائے ہوئے ان نئے اوزاروں کو استعمال کیا اور بطلیموس کے پورے نظام کو از سر نو تعمیر کر دیا۔ انہوں نے بطلیموس کے نظام سے تمام ایکوانٹس اور ایکسنٹرکس، یعنی وہ دائرے جن کا مرکز زمین نہیں تھا، ان سب کو نکال باہر، اور ایک ایسا نظام بنایا جو مکمل طور پر طبی اصولوں کے مطابق تھا۔ جی، اور ان کے ماڈل میں ایک بہت ہی حیران کن بات تھی۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ابن شاطر کا چاند کا ماڈل ریاضیاتی طور پر بالکل وہی ہے جو 200 سال بعد نکولس کوپرنکس نے اپنے سورج مرکزی نظام میں پیش کیا۔ ایک منٹ، کیا بالکل وہی؟ حرف بحرف ایک جیسا۔ یہ تاریخ علم کی سب سے بڑی حیرتوں میں سے ایک ہے۔ یہ تو واقعی ناقابل یقین بات ہے۔ یعنی کوپرنکس سے 200 سال پہلے دمشق میں بیٹھا ایک عالم بالکل وہی ریاضیاتی ماڈل بنا چکا تھا، بس فرق یہ تھا کہ اس کا مرکز زمین تھی۔ کیا اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ کوپرنکس نے یہ کام دیکھا تھا؟ یہ تاریخ دانوں کے درمیان ایک بہت بڑی بحث ہے کہ یہ علم کوپرنکس تک کیسے پہنچا۔ براہ راست ثبوت تو نہیں ملا، لیکن ریاضیاتی مماثلت اتنی زیادہ ہے کہ اسے محض اتفاق قرار دینا تقریباً ناممکن ہے۔ اور ابن شاطر نے بطلیموس کے چاند کے ماڈل کی ایک اور بہت بڑی خامی کو بھی دور کیا تھا، ہے نا؟ جی، جس کے مطابق چاند کا ظاہری سائز مہینے کے دوران تقریباً دگنا ہو جانا چاہیے تھا، جو کہ ظاہر ہے مشاہدے کے بالکل خلاف ہے۔ اور اس کہانی کا اختتام الخفری پر ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا نیا کام کیا؟ ایک اور قدم آگے بڑھایا۔ انہوں نے ایک ہی سیارے عطارد یعنی مرکیوری کے لیے 4 مختلف ریاضیاتی ماڈل پیش کیے۔ 4 مختلف ماڈل ایک ہی سیارے کے لیے؟ جی، اور یہ چاروں ماڈل مشاہدات کی یکساں اور بالکل درست وضاحت کرتے تھے، لیکن ان کی جیومیٹری ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو اور بھی پیچیدہ بات لگ رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا تصوراتی قدم تھا۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ شاید حقیقت کو بیان کرنے کا کوئی ایک صحیح ریاضیاتی ماڈل ہے ہی نہیں۔ ریاضی صرف ایک زبان ہے، ایک آلہ ہے جو حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خود حقیقت کا واحد روپ نہیں ہے۔ ایک ہی سچائی کو بیان کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ سائنس کا کام شاید یہ نہیں کہ وہ بتائے کہ کائنات اصل میں کیسی ہے، بلکہ یہ کہ وہ ایسے ماڈل بنائے جو کام کرتے ہوں۔ بالکل، یہ بہت گہری بات ہے۔ آپ سوچیں، آج بھی جدید فزکس میں یہی بحث ہوتی ہے، جیسے اسٹرنگ تھیوری میں۔ ہمارے پاس خوبصورت ریاضی ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ کیا یہ حقیقت کو بیان کر رہی ہے یا یہ صرف ایک ممکنہ وضاحت ہے۔ الخفری 13ویں صدی میں اسی مسئلے پر سوچ رہا تھا۔ تو آخر میں ہم کہاں پہنچے؟ ہم نے دیکھا کہ یہ کہانی محض ترجمے کی نہیں، بلکہ 1000 سال پرانے نظام کو چیلنج کرنے، اس کے بنیادوں کو ہلانے اور پھر ایک نیا نظام بنانے کی ہے۔ جی، یہ سفر کتابی غلطیوں کی اصلاح سے شروع ہوا، پھر مشاہداتی طریقوں کی بہتری تک پہنچا اور آخر کار کائنات کے تصور کو بدلنے والے نئے ریاضیاتی نظریات پر ختم ہوا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سائنسی ترقی ہمیشہ صرف نئی دریافتوں سے نہیں ہوتی۔ اکثر یہ پرانے علم کی بنیادوں کو سختی سے پرکھنے، اس کے اندرونی تضادات کو دور کرنے اور اسے ایک زیادہ مربوط اور مستحکم شکل دینے سے ہوتی ہے۔ ان علماء نے ایک ایسی سائنس کی بنیاد رکھی جو منطقی طور پر ہم آہنگ ہو۔ اور ہم اپنے سننے والوں کے لیے یہ سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا سائنسی انقلاب واقعی ایک جھٹکے میں آتا ہے، جیسے ہم کوپرنکس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے سب کچھ بدل دیا، یا پھر یہ صدیوں پر محیط ایک خاموش تنقیدی گفتگو کا نتیجہ ہوتا ہے جس کے بہت سے اہم کردار تاریخ کی کتابوں میں کہیں کھو جاتے ہیں؟ ہم باب پنجم سے شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے فلسفہ اور مذہب کے درمیان سائنس فلکیات کا معاملہ۔ تو یہاں مرکزی خیال کیا ہے؟ کیا یہ صرف وہی کہانی ہے جو ہم سنتے ہیں کہ یونانی علم کا ترجمہ کیا گیا؟ نہیں، بالکل نہیں، اور میرے خیال میں یہی اس باب کا سب سے بڑا نقطہ ہے۔ یہ اس خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ اسلامی تہذیب نے صرف یونانی علم کو محفوظ کیا اور آگے بڑھایا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں فلکیات کی ایک بالکل نئی قسم نے جنم لیا۔ یہ کوئی جامد علم نہیں تھا
بلکہ ایک زندہ اور متحرک شعبہ تھا جو اپنے ارد گرد کے ماحول سے یعنی فلسفیانہ اور مذہبی ماحول سے براہ راست تشکیل پا رہا تھا۔ اچھا، تو یہ صرف ترجمہ نہیں تھا، یہ ایک نئی تشکیل تھی۔ آپ نے فلسفیانہ اور مذہبی ماحول کا ذکر کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب کس قسم کے مسائل تھے جن سے وہ نمٹ رہے تھے؟ دیکھیں، سب سے بڑا اور فوری مسئلہ تھا علم نجوم یعنی ایسٹرولوجی کا۔ ارسطو اور پطلیموس یعنی ٹولمی کے نظریات میں آسمانی اجسام کے حرکات کو زمینی واقعات اور انسانی تقدیر سے گہرا جوڑا گیا تھا، اور یہ خیال یہ تو آزاد مرضی یعنی فری ول کے اسلامی عقیدے سے براہ راست ٹکراتا تھا، ہے نا، کہ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ ایک طرف کائنات کا یونانی ماڈل جو کہتا ہے کہ ستارے آپ کی قسمت کنٹرول کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایک مذہبی عقیدہ جو کہتا ہے کہ نہیں، انسان خود ذمہ دار ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فکری تصادم تھا۔ تو انہوں نے اسے حل کیسے کیا؟ انہوں نے ایک بہت ہی ذہین کام کیا۔ انہوں نے فلکیات کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے ایک نیا علم وضع کیا جسے علم الہیئت کہا گیا۔ یہ خالصتاً ریاضیاتی اور ہندسی فلکیات تھی۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کائنات کی ساخت کو درست طور پر کیسے بیان کیا جائے، سیارے کیسے حرکت کرتے ہیں، ان کے مدار کیا ہیں، اور انہوں نے جان بوجھ کر اس میں سے تقدیر بتانے والے تمام پہلوؤں کو نکال باہر کیا۔ اسی علیحدگی نے اسے مذہبی حلقوں میں نہ صرف قابل قبول بنایا بلکہ ایک قابل احترام علم کا درجہ بھی دے دیا۔ صحیح، تو وہ صرف یونانی نظریات کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کر رہے تھے بلکہ ان پر گہری تنقید بھی کر رہے تھے۔ کتاب میں کچھ مثالیں بھی ہیں نا؟ جی ہاں، اور یہ تنقید شروع سے ہی موجود تھی۔ 9ویں صدی میں محمد بن موسیٰ شاکر برادران نے بطلیموس کے ہم مرکز کروں کے نظریے پر ایک بنیادی فلسفیانہ اعتراض اٹھایا۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر آسمانی کرے ایک ہی عنصر سے بنے ہیں جس میں کوئی رگڑ نہیں ہوتی، تو ایک کرہ دوسرے کو حرکت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ یہ تو ماڈل کی فزکس پر ہی سوال اٹھا رہا ہے۔ بالکل، اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ ابن رشد، جنہیں مغرب میں ایوروز کہتے ہیں، انہوں نے تو بطلیموس کے ماڈل کے دل پر ہی حملہ کر دیا۔ ابن رشد نے ایپی سائیکلز اور ایکسنٹرکس کو غیر فطری کہہ کر سختی سے مسترد کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ یہ صرف ریاضیاتی چالیں ہیں، کاغذ پر تو ٹھیک ہیں لیکن حقیقی کائنات ایسی نہیں ہو سکتی۔ یہی تنقیدی رویہ تھا جس نے نئی ایجادات کی راہ ہموار کی۔ اور اسی تنقیدی ماحول نے پھر حیرت انگیز ایجادات کو جنم دیا۔ میرے خیال میں اب ہم اس مشہور توسی جوڑے یعنی توسی کپل کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ 13ویں صدی کے عظیم ماہر فلکیات نصیر الدین توسی کی ایک شاندار ریاضیاتی ایجاد تھی۔ بظاہر تو اس نے بطلیموس کے ایک تکنیکی مسئلے کو حل کیا۔ عطارد اور زہرہ کے سیاروں کا ماڈل بہت عجیب تھا اور توسی نے اس کا ایک بہت ہی خوبصورت حل پیش کیا، لیکن اس کی اصل اہمیت اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ اچھا، اسے آسان الفاظ میں سمجھائیں، جیسے کسی ایسے شخص کے لیے جو ماہر فلکیات نہ ہو۔ اسے ایسے سمجھیں، ارسطو کی کائنات میں دو الگ الگ دنیا تھیں۔ ایک آسمانی دنیا جہاں ہر چیز کامل دائروں میں حرکت کرتی تھی، اور دوسری ہماری زمینی دنیا جہاں چیزیں سیدھی لکیروں میں گرتی ہیں۔ مطلب دو الگ الگ فزکس تھیں۔ توسی جوڑے نے یہ ثابت کیا کہ آپ دو مکمل دائروں کی یکساں رفتار والی حرکت سے ایک بالکل سیدھی لکیر کی حرکت پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک منٹ، کیا دائروں کی حرکت سے سیدھی لکیر؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آسمانی حرکت اور زمینی حرکت میں کوئی بنیادی فرق نہیں رہا۔ یہ تو ارسطو کے پورے کائناتی ماڈل کی بنیاد پر حملہ ہے۔ بالکل، آپ نے اس کی اصل اہمیت کو پکڑ لیا ہے۔ یہ صرف ایک ریاضیاتی چال نہیں تھی، یہ ایک فلسفیانہ بم تھا۔ اس نے آسمان اور زمین کی اس قدیم تقسیم کو توڑ دیا اور یہ امکان پیدا کیا کہ پوری کائنات میں ایک ہی طرح کے قوانین کار فرما ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ خیال ہے جسے ہم عام طور پر نیوٹن اور گیلیلیو سے جوڑتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد صدیوں پہلے رکھی جا رہی تھی۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، تو فلسفے کے ساتھ تعلق تو واضح ہو گیا، اب مذہب کی طرف آتے ہیں۔ عام طور پر تو سائنس اور مذہب کی کہانی کو ایک تصادم کی کہانی کے طور پر سنایا جاتا ہے، خاص طور پر یورپ کے حوالے سے۔ کتاب کے مطابق اسلامی تہذیب میں یہ رشتہ کیسا تھا؟ کتاب کے مطابق یہ تعلق حیرت انگیز طور پر مثبت اور تعمیری تھا۔
یورپ کا تصادم کا ماڈل یہاں بالکل فٹ نہیں ہوتا۔ یہاں تو مذہبی ضروریات نے در حقیقت سائنسی ترقی کو فروغ دیا۔ مثال کے طور پر پوری دنیا سے قبلہ کی مناسب سمت کا تعین کرنے کا مسئلہ، یہ ایک بہت بڑا ریاضیاتی چیلنج تھا۔ اس کو حل کرنے کے لیے کروی مثلثات یعنی اسفیریکل ٹریگنومیٹری جیسی جدید ریاضی کی پوری شاخ کو ترقی دینا پڑی۔ ریاضی کی ضرورت تھی اور ریاضی دانوں نے یہ ضرورت پوری کی، اور کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ بہت سے عظیم ماہرین فلکیات خود بھی نامور مذہبی علماء تھے۔ جی ہاں، اور یہ سب سے اہم نقطہ ہے۔ توسی، ابن شاطر، خفری، یہ سب اپنے وقت کے بڑے مذہبی اسکالر، قاضی یا بڑے مذہبی اداروں سے وابستہ تھے۔ ابن شاطر دمشق کی عظیم جامعہ امی میں ایک موقت یعنی ٹائم کیپر تھے، جن کا کام نماز کے اوقات کا درست تعین کرنا تھا۔ تو یہ ایک معاندانہ نہیں بلکہ ایک باہمی تعاون کا رشتہ تھا، جہاں سائنس مذہب کی خدمت کر رہی تھی اور مذہبی ادارے سائنس کی سرپرستی کر رہے تھے۔ یہ واقعی تاریخ کا ایک بالکل مختلف رخ ہے۔ تو ایک ایسی سائنسی روایت جو فلسفیانہ طور پر گہری، ریاضیاتی طور پر جدید اور مذہبی طور پر مربوط تھی۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ تمام علم دمشق اور مراغہ تک ہی محدود رہا یا اس نے کہیں اور بھی سفر کیا؟ اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے، باب ششم، جس کا عنوان ہے اسلامی سائنس اور نشاط ثانیہ کا یورپ کوپرنیکس تعلق۔ اور یہ جیسا آپ نے کہا کسی سنسنی خیز جاسوسی کہانی سے کم نہیں۔ اچھا، ایک جاسوسی کہانی؟ مجھے تو یہ سن کر ہی دلچسپی ہو رہی ہے۔ اس کہانی کا پہلا سورہ کہاں سے ملتا ہے؟ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1957 میں۔ سائنس کی تاریخ کے ایک بہت بڑے مورخ تھے اوٹو نوجیباور۔ وہ کوپرنیکس کے کام کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اچانک انہیں ایک جھٹکا لگا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کوپرنیکس نے چاند کے مدار کے لیے جو ماڈل استعمال کیا ہے وہ ریاضیاتی طور پر ہو بہو 14ویں صدی کے دمشق کے ماہر فلکیات ابن شاطر کے بنائے ہوئے ماڈل جیسا ہے۔ کیا ہو بہو ایک جیسا؟ صرف ملتا جلتا نہیں، 200 سال کا فاصلہ، مختلف تہذیبیں، یہ تو واقعی چونکا دینے والی بات ہے۔ لیکن کیا یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے؟ ایک ماڈل کے لیے شاید یہ دلیل دی جا سکتی ہے، لیکن یہ صرف ایک ماڈل کا معاملہ نہیں تھا۔ یہ تو صرف شروعات تھی۔ جب محققین نے گہرائی میں جانا شروع کیا تو ثبوتوں کا ایک پہاڑ سامنے آ گیا۔ یاد ہے ہم نے توسی جوڑے کی بات کی تھی؟ جی ہاں، بالکل۔ کوپرنیکس نے اپنے ماڈلز میں بالکل وہی تھیورم استعمال کیا جسے توسی نے تقریباً 300 سال پہلے ایجاد کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو دوسرا بڑا ثبوت ہو گیا، لیکن یہاں سب سے بڑا ناقابل تردید ثبوت کیا تھا جسے ہم اسموکنگ گن کہہ سکے؟ سب سے بڑا ثبوت ملا ان کے خاکوں یعنی ڈائیگرامز میں۔ جب محققین نے توسی اور کوپرنیکس کے تھیورم کے ثبوتوں کا موازنہ کیا تو انہوں نے ایک ناقابل یقین چیز دیکھی۔ دونوں خاکوں میں ہندسی نقاط کو نام دینے کے لیے ایک جیسے حروف تہجی استعمال کیے گئے تھے۔ جہاں توسی نے عربی کا الف استعمال کیا، وہاں کوپرنیکس نے لاطینی کا اے استعمال کیا۔ جہاں توسی نے ب لکھا، وہاں کوپرنیکس نے بی لکھا، اور اسی طرح آگے۔ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی طالب علم کسی کا ہوم ورک نقل کرے اور نام تک تبدیل کرنے کی زحمت نہ کرے۔ یہ تو اتفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل، اسے ہی ناقابل تردید ثبوت کہا جاتا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ابن شاطر نے بالائی سیاروں کے ماڈلز بنانے کے لیے ایک اور اصول ارزیجا لیما استعمال کیا تھا۔ کوپرنیکس نے بھی وہی ماڈل اپنائے، لیکن ان کی اپنی تحریروں سے لگتا ہے کہ وہ اس کی بنیادی میکینکس کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں پائے تھے۔ مطلب وہ ایک ایسا اوزار استعمال کر رہے تھے جسے وہ پوری طرح نہیں جانتے تھے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ جی، اور عطارد یعنی مرکری کا معاملہ تو اور بھی واضح ہے۔ کوپرنیکس کی اپنی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا ماڈل استعمال کر رہے تھے جسے وہ پوری طرح ہضم نہیں کر پائے تھے۔ یہ بات کا پکا ثبوت ہے کہ انہوں نے یہ ماڈل خود ایجاد نہیں کیا بلکہ کسی اور ذریعے سے حاصل کیا تھا، اور یہ ماڈل بھی ہو بہو ابن شاطر کا ماڈل تھا۔ تو اب سوال یہ نہیں ہے کہ کوپرنیکس اس کام کو جانتے تھے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیسے جانتے تھے۔ یہ علم پولینڈ میں ایک پادری تک کیسے پہنچا؟ کتاب اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب دو ممکنہ راستوں کی چھان بین کرتی ہے۔ ایک بازانتینی راستہ ہے، یعنی یہ علم یونانی تراجم کی شکل میں مغرب پہنچا، لیکن اس کے ثبوت مکمل نہیں ہیں۔ دوسرا اور زیادہ ممکنہ راستہ نشاط ثانیہ کے عربی دانوں کا ہے۔
इस दौर में यूरोप में गियूम पोस्टेल जैसे उलमा थे जो बराह रास्त तकनीकी अरबी साइंसी मुतून पढ़ सकते थे, और सबूत मौजूद हैं कि पोस्टल के पास तूसी की किताब का एक नुस्खा था और वो उस पर नोट्स भी लिखते थे। ये लोग गालिबन मालूमात की तरसील का जरिया बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि निशात सानिया के यूरोपी दानिश्वर सिर्फ कदीम यूनान को ही नहीं खोज रहे थे, बल्कि वो इस्लामी दुनिया से जदीद तरीन साइंस भी हासिल कर रहे थे। बिल्कुल, और ये बहाव सिर्फ नज़रियाती फल्कियात तक ही महदूद नहीं था। किताब साइंसी आलात की मिसालें भी देती है। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है इटली के मशहूर मेहमार एंटोनियो डा संगालो की। उनके कागजात में से एक ऐसे इस्तरलाब यानी एस्ट्रोलेब का तफसीली खाका मिला है जो तकरीबन 850 ईस्वी में बगदाद में बनाया गया था। वाह, ये तो कमाल है। ये उस दौर के लोगों के तजस्सुस और एहतराम को जाहिर करता है, और एक हाइब्रिड यानी मखलूत इस्तरलाब का भी जिक्र है। जी हाँ, वो एक और शानदार मिसाल है। एक ऐसा इस्तरलाब मौजूद है जिसका बुनियादी ढांचा 1222 ईस्वी में मुस्लिम स्पेन में बनाया गया था, लेकिन बाद में 16वीं सदी में यूरोप के मशहूर आलात साज और बेनियंस खानदान ने उसके लिए एक नया जदीद यूरोपी तर्ज का हिस्सा बनाया। ये आला इस्लामी टेक्नोलॉजी और यूरोपी कारीगरी का इम्तिजाज है और दोनों तहजीबों के दरमियान बराह रास्त अमली तामल का एक जिंदा सबूत है। तो आइए इन सब को समेटते हैं। ये तमाम मालूमात साइंस की तारीख की इस बड़ी तस्वीर को कैसे बदलती हैं? ये उस रिवायती नज़रिए को मुकम्मल तौर पर बदल देती है कि निशात सानिया के साइंसदान सिर्फ कदीम यूनानी क्लासिक को दोबारा दरियाफ्त कर रहे थे। हकीकत यह है कि वो इस्लामी दुनिया से जदीद तरीन साइंसी पेशरफ्त को फाल तौर पर तलाश और जज्ब कर रहे थे। यूनानी साइंस पर तनकीद, नए रियाजियाती औजार, एक ज़्यादा हमाहंग मॉडल की जुस्तजू, ये तमाम खसूसियात जिन्हें हम साइंसी इनकलाब से मंसूब करते हैं, इनकी गहरी जड़ें इस्लामी रिवायत में पैवस्त हैं। इस रोशनी में कोपरनिकस पहले इनकलाबी नहीं थे। वो, जैसा कि कुछ मौरखीन अब कहते हैं, शायद मरागा के आखिरी माहिरीन फल्कियात में से एक थे। ये एक बहुत ताकतवर जुमला है, मरागा के आखिरी माहिरीन फल्कियात में से एक। तो आज के इस तज्जिये के दो बड़े नताइज हैं। पहला, इस्लामी तहजीब में साइंस और मजहब के दरमियान एक मुनफरिद तामीरी ताल्लुक मौजूद था, और दूसरा, इस साइंसी रिवायत से यूरोपीय निशात सानिया के क़ल्ब तक इल्म के बहाव की बराह रास्त और नाकाबिल तरदीद कड़ियाँ मौजूद हैं। बिल्कुल, और सामीन के लिए एक आखिरी फिक्र अंगेज ख्याल छोड़े जाते हैं। यहाँ एक आम सवाल पैदा होता है, अगर कोपरनिकस के इस्तेमाल करदा वो रियाजियाती और तसव्वुराती औजार जिन्होंने यूरोप में एक इनकलाब बर्पा किया, वो सदियों पहले एक मुख्तलिफ सकाफती तनाजुर में तैयार किए गए थे, तो ये साइंस में इनकलाब की नौयत के बारे में हमें क्या बताता है? क्या ये कभी माजी से एक साफ अलहदगी होती है, या ये हमेशा उन पेशरों की रखी हुई बुनियाद पर ही तामीर होती है जिन्हें हम शायद फरामोश कर चुके हैं? 7वें बाब पर है, और उसका उन्वान है ज़वाल का दौर, फल्कियाती फ़िक्र की ज़रखेज़ी। वाह, ये उन्वान ही अपने आप में एक तजाद है। एक तरफ ज़वाल, दूसरी तरफ ज़रखेज़ी। बिल्कुल, यही इस बाब की खूबसूरती है। तो आइए फिर इसी तजाद को खोलते हैं और देखते हैं कि जिसे ज़वाल का दौर कहा जाता है, वो वाकई ज़वाल था या कुछ और? जी, तो बाब 7 की शुरुआत ही एक बहुत बड़े चैलेंज से होती है। आम तौर पर यही माना जाता है कि 13वीं सदी के बाद इस्लामी दुनिया में साइंस का ज़वाल शुरू हो गया। जी, ये रिवायती बयानियाँ हैं, लेकिन मुसन्निफ कहते हैं कि नहीं, अगर आप इस दौर के असल साइंसी काम को देखें तो तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ है। ख़ास तौर पर फल्कियात में तो ऐसा काम हुआ जिसने बाद में यूरोप के लिए राहें हमवार की। बिल्कुल, और मुसन्निफ इस रिवायती कहानी की 2 अहम वजूहात को चैलेंज करते हैं। पहली वजह जो बहुत आम है वो है मजहब और साइंस की कशमकश। अच्छा, ये वही इमाम गजाली वाली बात कि उनकी किताब तहफ़्फ़ुतुल फ़लासिफ़ा ने साइंसी सोच का दरवाज़ा बंद कर दिया? जी, यही समझा जाता है। ये नज़रिया यूरोपी तारीख से लिया गया है, मतलब चर्च मुकाबला साइंस। मुझे हमेशा ये सोच के हैरत होती थी कि एक किताब, सिर्फ एक किताब, पूरी तहजीब की सोच कैसे बदल सकती है। ये बहुत अहम नुक्ता है। और दूसरी बड़ी वजह जो बताई जाती है वो है मंगोलों का हमला, 1258 में बगदाद की तबाही। हाँ, वो कहानियां तो बहुत मशहूर हैं कि दरियाए दजला का पानी किताबों की स्याही से काला हो गया था। जी, वो एक ऐसी तस्वीर है जो हमारे जहनों में नक्श हो चुकी है कि बस उस दिन सब कुछ खत्म हो गया।
تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں وجوہات جتنے بھی مشہور ہوں اصل حقائق سے میل نہیں کھاتی؟ بالکل. مصنف کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ یہ بیانیے اس دور میں ہونے والی حیرت انگیز سائنسی ترقی کی وضاحت نہیں کر سکتے. تو پھر حقیقت کیا تھی؟ مصنف تو اس دور کو اسلامی فلکیات کا سنہری دور کہتے ہیں. یہ تو بہت ہی بڑا دعویٰ ہے. یہ واقعی ایک بڑا دعویٰ ہے، لیکن اس کے لیے وہ ٹھوس ثبوت بھی پیش کرتے ہیں، اور صرف فلکیات سے نہیں. مثال کے طور پر میکینیکل انجینئرنگ کو لیں. ہم 9ویں صدی کے بنو موسیٰ بھائیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں. ہاں، جنہوں نے وہ خودکار مشینیں اور فوارے بنائے تھے. جی، لیکن اکثر ان کے کام کو دلکش کھلونوں جیسا سمجھا جاتا ہے. اب اس کا موازنہ کریں الجزاری سے، جو ان کے تقریباً 300 سال بعد آئے. امام غزالی کے بھی بعد؟ جی، امام غزالی کے بھی کوئی 100 سال بعد. الجزاری کے کام میں ایک غیر معمولی پختگی ہے. وہ صرف تفریح کے لیے آلات نہیں بنا رہے تھے. اچھا، تو پھر مقصد کیا تھا؟ کرتے ہیں. کمال ہے. یعنی وہ ایک طرح سے فزکس کے عملی تجربات کر رہے تھے. یہ تو سوچ کی بالکل ہی ایک مختلف سطح ہے. بالکل. یہ ایک بہت بڑا فکری سکوچ تھا، اور طب یعنی میڈیسن کے شعبے میں تو اس سے بھی زیادہ انقلابی کام ہوا. اچھا، وہاں کیا صورتحال تھی؟ امام غزالی کے بعد ایک بہت بڑے طبیب گزرے ہیں، ابن النفیس. انہوں نے نہ صرف اپنے استاد ابن سینا بلکہ قدیم یونانی طبیب جالینوس یعنی گیلن کے نظریات کو چیلنج کیا. گیالینوس کو؟ اس زمانے میں تو ان کی بات حرف آخر سمجھی جاتی تھی. جی ہاں، ابن نفیس نے جالینوس کے اس نظریے کو رد کیا کہ خون دل کے ایک حصے سے دوسرے میں ایک غیر مرئی سوراخ سے جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنے مشاہدات کی بنیاد پر کہا کہ یہ عام رائے ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ غلط ہے. اور پھر انہوں نے خون کی دوران روی پلمونری سرکولیشن کا نظریہ پیش کیا. واہ، یعنی خون دل سے پھیپھڑوں میں صاف ہونے جاتا اور پھر واپس آتا ہے. یہ تو جدید میڈیسن کی بنیادوں میں سے ایک ہے. بالکل. یہ خود اعتمادی اور مشاہدے پر مبنی سائنس کی شاندار مثال ہے. اور بصریات یعنی آپٹکس کے شعبے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا؟ جی، وہاں بھی کمال الدین الفارسی نے قوس و قزح رینبو کے بننے کی پہلی صحیح سائنسی وضاحت کی. یہ ایک ایسا معمہ تھا جسے ان سے پہلے عظیم ابن الیتھم بھی مکمل طور پر حل نہیں کر پائے تھے. یہ تو واقعی حیران کن ہے. لیکن اس دور کی ایک اور خاص بات شروحات یعنی کومنٹریز کا لکھا جانا بھی تھا. یہ عام طور پر تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب کوئی صرف پرانی کتابوں پر تبصرے لکھنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ نئے خیالات ختم ہو گئے. یہ تو علمی جمود کی نشانی مانی جاتی ہے نا. یہ ایک بہت بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور مصنف اسی نقطے پر بہت زور دیتے ہیں. ان کے مطابق اس دور میں شروحات کا کردار آج کے سائنسی جرنلز یعنی سائنٹیفک جرنلز جیسا تھا. اچھا، یہ کیسے؟ دیکھیے، اس زمانے میں کوئی سائنسی رسالے تو ہوتے نہیں تھے کہ آپ اپنا تحقیقی مقالہ چھپوا سکیں. ٹھیک ہے. تو سائنسدان کسی پرانی مستند کتاب کو بنیاد بناتے اور اس پر شرح لکھتے ہوئے اپنے بالکل نئے اور انقلابی نظریات پیش کر دیتے تھے. یعنی پرانی کتاب کا حوالہ صرف ایک طرح سے اپنے نئے کام کو متعارف کروانے کا ایک پلیٹ فارم تھا. بالکل. بہترین مثال نصیر الدین الطوسی کی ہے. انہوں نے اپنا مشہور طوسی جوڑا ٹوسی کپل کا نظریہ بطلمیوس کی المجستی پر شرح لکھتے ہوئے پیش کیا تھا. یہ تو وہی ماڈل ہے نا جو بعد میں کوپرنکس کے نام میں بھی نظر آیا. جی ہاں، بالکل وہی. تو یہ شرائیں جمود کی نہیں بلکہ ایک زندہ اور متحرک سائنسی مکالمے کی علامت تھیں. ٹھیک ہے، یہ بات تو واضح ہو گئی. اگر 13ویں صدی زوال کا نہیں بلکہ عروج کا دور تھی تو پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اصل زوال کب اور کیوں شروع ہوا؟ یہاں مصنف زوال کی ایک نئی تعریف پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی تہذیب کا سائنسی زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ سائنسی نظریات پیدا کرنے والی یعنی پروڈیوسر کے بجائے صرف استعمال کرنے والی یعنی کنزیومر بن جائے. یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے. مطلب جب آپ خود سے نئے سوالات پوچھنا چھوڑ دیں اور صرف دوسروں کے علم کو استعمال کرنے لگیں. بالکل. اور شواہد کے مطابق اسلامی دنیا میں یہ تبدیلی 16ویں صدی کے آس پاس شروع ہوئی.
16वीं सदी में? جی، اس کے بعد کے سائنسی کام یا تو بہت بنیادی نوعیت کے ہیں یا صرف عملی مذہبی ضروریات جیسے اوقات کا تعین تک محدود ہو گئے۔ اور اسی دور میں یورپی سائنسدانوں کے نظریات اسلامی کتابوں میں نظر آنے لگتے ہیں؟ بالکل، کوپرنکس اور ٹائکو براہے کے حوالے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب علم کا بہاؤ اب الٹی سمت میں شروع ہو چکا تھا۔ تو پھر آخری سوال، آخر 16ویں صدی میں ایسا کیا ہوا؟ کیا کوئی اندرونی وجہ تھی؟ مصنف کے مطابق وجوہات اندرونی نہیں بلکہ بڑی حد تک بیرونی اور عالمی سطح کی تھیں۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ اسلامی دنیا 3 بڑی حریف سلطنتوں میں بٹ چکی تھی، عثمانی، صفوی اور مغل۔ لیکن سلطنتیں تو پہلے بھی لڑتی تھیں، اس بار کیا مختلف تھا؟ اس بار دشمنی اتنی گہری تھی کہ اس نے علمی اور ثقافتی ہم آہنگی کو توڑ دیا۔ سائنسدانوں اور کتابوں کا آزادانہ تبادلہ بہت مشکل ہو گیا۔ اچھا، اور دوسرا عنصر؟ دوسرا اور شاید سب سے فیصلہ کن عنصر تھا نئی دنیا، یعنی امریکہ کی دریافت۔ اس نے دنیا کا معاشی نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہاں، لیکن اس کا استنبول یا اصفہان میں ہونے والے سائنسی کام سے کیا تعلق؟ اس کا براہ راست تعلق دولت کے بہاؤ سے تھا۔ صدیوں تک ایشیا کا تمام قیمتی سامان اسلامی علاقوں سے گزر کر یورپ جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، شارع ریشم وغیرہ۔ جی، اس تجارت سے اسلامی دنیا کو بے تحاشا دولت ملتی تھی۔ امریکہ کی دریافت کے بعد یعنی وہ ساری دولت اب براہ راست یورپ پہنچنے لگی۔ اور صرف یہی نہیں، یورپ کو نئی دنیا سے سونا، چاندی اور دوسرے وسائل کا ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ بھی ہاتھ لگ گیا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہ ہمیں تیسرے اور آخری عنصر کی طرف لاتا ہے، یورپ میں نئے سائنسی اداروں کا قیام۔ جیسے کہ انگلینڈ کی رائل سوسائٹی؟ بالکل، اس نئی دولت سے یورپ میں سائنسی اکیڈمیاں قائم ہوئیں۔ ان اداروں نے سائنسدانوں کو مالی تحفظ اور وسائل فراہم کیے جو پہلے کبھی نہیں ملے تھے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یورپ میں ایک نیا چکر شروع ہو گیا۔ دولت سے سائنس کو فروغ ملتا اور سائنسی ترقی سے مزید دولت حاصل ہوتی۔ جی، جبکہ اسلامی دنیا میں سائنس اب بھی پرانے انفرادی سرپرستی کے ماڈل پر چل رہی تھی۔ جب دولت کا بہاؤ رکا تو یہ سرپرستی بھی ختم ہو گئی، اور وہ اس نئے سرمائے پر مبنی یورپی نظام کا مقابلہ نہ کر سکے۔ خلاصہ یہی ہے کہ اسلامی سائنس کے زوال کا جو روایتی بیانیہ ہے، جو امام غزالی یا منگولوں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، وہ تاریخی شواہد کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا۔ ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ 13ویں، 14ویں اور 15ویں صدیاں در حقیقت جمود کا نہیں بلکہ سائنسی جدت ترازی کے عروج کا دور تھیں۔ اور اصل تبدیلی 16ویں صدی کے بعد عالمی معاشی اور سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے آئی، جس نے طاقت کا توازن یورپ کے حق میں کر دیا۔ تو زوال کی وجہ اندرونی فکری کمزوری کم اور بیرونی معاشی اور ادارہ جاتی تبدیلیاں زیادہ تھیں۔ بالکل، یہ ایک زیادہ پیچیدہ اور میرے خیال میں ایک زیادہ درست تصویر ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ سائنسی ترقی صرف ذہین دماغوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ اسے پھلنے پھولنے کے لیے سازگار معاشی حالات اور مضبوط اداروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ساری گفتگو ایک بہت گہری سوچ کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ علم کی کہانی صرف ذہین افراد کی کہانی نہیں ہوتی، یہ ان بڑے معاشی اور سیاسی نظاموں کی کہانی بھی ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس قسم کی سوچ کو وسائل ملیں گے اور کون سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ یہ بات ہمیں آج کی دنیا کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج عالمی سطح پر دولت اور وسائل کا بہاؤ کس طرف ہے، اور یہ بہاؤ کس قسم کے علم اور کس قسم کی تحقیق کو پروان چڑھا رہا ہے۔ اور شاید اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ وہ کون سے سوالات ہیں جو اس بہاؤ کی وجہ سے پوچھے ہی نہیں جا رہے۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔